اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة كانت كصدقته مرتين أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں پورے طور پر اسلام پر چلنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے پورے طور پر اسلام کو اختیار کر لیا اور اسلام پر یہ چلنا شروع ہو گئے تو یہ سیدھا جنت جائیں گے. اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں تو جہنم جاؤں گا، میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم لے کے جاؤں گا. تو اس لیے شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلکہ پورے اسلام پر، پورے دین پر عمل کرو. اب دین جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ اور حج دینے کا نام نہیں ہے. دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جس شعبے سے متعلق اور جس لمحے سے متعلق حکم دیا ہے، اس حکم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے، یہ دین. اور ہمارا دین چونکہ دین نجات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اس لیے پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دینی رہنمائی نہیں ملتی، میں کس طرح عبادات کروں مجھے پتہ نہیں ہے، دینی رہنمائی مجھے نہیں ملتی.
یا میں کس طرح کاروبار کروں مجھے پتہ نہیں ہے، میری ملازمت سے متعلق کیا احکامات ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. تو پتہ نہ ہونا اگر وہ اس معنی میں کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا، تب تو یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے. لیکن اگر وہ اس معنی میں کہتا ہے کہ اسلام کے احکامات میری ملازمت سے متعلق نہیں ہے، میرے کاروبار سے متعلق نہیں ہے، میرے معاملات سے متعلق نہیں ہے، میرے معاشرت اور حکومت و سیاست سے متعلق نہیں ہے، یہ پھر غلط کہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے نافذ کیا ہے. کوئی زمانہ، کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے یہ کہیں کہ بھئی اسلام پر عمل اس ملک میں، اس زمانے میں یا شہر میں نہیں ہو سکتا یا اس جگہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہلائے نہیں ہلتی. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہے، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اتنے مضبوط عقائد ہیں، ایسے دلائل ہیں ان عقائد پر کہ کوئی ان عقائد کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف اتنی لچک ہے کہ ہر زمانے میں اسلام پہ عمل ہو سکتا ہے، ہر ملک میں عمل ہو سکتا ہے، ہر شہر میں ہو سکتا ہے. ہر آدمی آسانی سے، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. اس لیے کہ اسلام فطری دین ہے، دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ اسلام نے بتلایا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں انسانی فطرت پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ تو انسانیت سے ہٹا ہوا ہے. دین پر عمل آسان ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. ایسا اللہ نے اسلام کو بنایا ہے. اتنی لچک اللہ نے اسلام میں رکھی ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کسی چیز کی. مثلاً اب بعض مذہبوں میں خاص ان کا مذہبی کوئی لباس ہے، اب وہ اگر عمل کرنا چاہیں گے اپنے مذہب پر تو وہ لباس ان کے لیے ضروری ہے، وہ وضع پتہ ان کی ضروری ہے. ہمارے لیے ایسے احکامات ہیں کہ دین پہ عمل بھی ہو سکتا ہے اور اپنے جذبات پر بھی عمل ہو سکتا ہے. مثلاً ہمیں لباس سے متعلق موٹے موٹے احکامات دیے ہیں. اب یہ کوئی قید نہیں لگائے کہ کس قسم کا لباس ہو. اب مہنگے سے مہنگا لباس آدمی پہن سکتا ہے، اچھے سے اچھا پہن سکتا ہے. اب ٹوپی کی شرط ہے کہ بھئی سر کو ڈھانکو. یہ نہیں کہا کہ کس طرح کی ٹوپی. اب ہم 50 آدمی بیٹھے ہیں، 50 کی سر پہ الگ ٹوپی ہے، ہر ایک کی ٹوپی دوسرے سے مختلف ہے. یہ اسلام کی لچک ہے. اور اس کا سہل العمل ہونا ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں کوئی بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق ہونے کی دلیل ہے. تو پورا اسلام کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ پورا کیا جائے، یہ دین ہے. اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. آج ایک خاص حکم ہے، اس سے متعلق کچھ عرض کرنا مقصود ہے. دین تو عبادات سے متعلق بھی ہے، معاملات اور معاشرت سے متعلق بھی ہے، حکومت اور سیاست سے متعلق بھی ہے، شکل و شباہت سے متعلق بھی ہے. معاملات سے متعلق جو احکامات ہیں اس میں بہت گڑبڑ ہے. نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، عبادتیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن معاملات کے معاملے میں جو ہے ہم مار کھاتے ہیں. اچھے خاصے دیندار لوگ، نمازی اور حاجی اور صوفی اور مولوی اور تبلیغی معاملات کے معاملے میں جو ہے کمزور ہے. وجہ کیا ہے کہ معاملات کو جو ہے دین کا حصہ نہیں سمجھتے. معاملات سے متعلق جو دینی احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں
اور معاملات ایسے ہیں کہ اگر ٹھیک ہوئے تو باقی اعمال کی بچت ہو جائے گی، محفوظ ہو جائیں گے، اس کی نمازیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، روزے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جتنی عبادات وہ کرتے ہیں یہ ساری اپنے ساتھ قبر تک لے جائے گا۔ اور اگر معاملات میں گڑبڑ ہے، معاملات ہی خراب ہے، معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ سب کچھ لوگ لے جائیں گے، اس سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے، گونج میں جاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں غریب آدمی ہے، مفلس ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ اعمال لے کر آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، تلاوت بھی کی ہوگی، ذکر بھی کیا ہوگا، صدقہ خیرات بھی اس نے کیے ہیں، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا اور معاملات میں کمزور تھا، تو لوگ اس کی ساری عبادتیں لے جائیں گے، کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی اس کی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی جو ہے روزے لے جائے گا، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیں کہ بعض لوگ ایسی حدیثوں کا الٹ مطلب لیتے ہیں کہ پھر ایسی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز سب سے مقدم ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے تو ذہن الٹا چلتا ہے نا، شیطان ہمیں الٹے راستے پہ لگاتا ہے۔ بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ایسی حدیثوں کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسی نماز کے کیا فائدہ، ایسے روزے رکھنے کا کیا فائدہ، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو غیبت کرتا ہے، وہ تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ بھائی وہ اپنی جگہ ہے، اس کو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا وہ نام اس کا نہیں مٹے گا وہاں سے۔ تو نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، حج بھی کیے، خیرات بھی کی، لیکن لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کوئی شخص آگے کہے گا کہ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ اب وہاں کی کرنسی اعمال ہے، دنیا میں تو پیسہ چلتا ہے، زور چلتا ہے، طاقت سے اپنے کام نکال لیتے ہیں، وہاں یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ وہاں کی کرنسی اعمال ہے، اور وہ یوم الفصل، یوم العدل، انصاف کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خود عدالت قائم فرمائیں گے اور انصاف کے فیصلے فرمائیں گے، وہاں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ جس نے غیبت کی ہے اس کو کہا جائے گا اپنے اعمال اس کو دو، دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرا پیسہ کھایا، اس کے اعمال دو، تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے مکہ مارا تھا، اس کے اعمال دیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس میں ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور اہل حق باقی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج انصاف کا دن ہے، آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر حکم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں، ان کے گناہ ان پہ ڈالو، پھر ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا پہاڑوں جتنے گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ مفلس اصل میں یہ ہے کہ قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ دنیا کا غریب کیا غریب، دنیا کا مفلس کیا مفلس، اللہ تعالیٰ نے روزی اپنے ذمے لی ہے، اللہ ہر جاندار کو کھلاتے ہیں، دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتے۔ دنیا کا مفلس کیا مفلس ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ تو معاملات سے متعلق بہت گڑبڑ ہے۔ عبادات ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار 2 نمبر، ملازمت حرام کی اور معاملات سارے گڑبڑ، تو اس لیے ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری عبادتیں ساری جا رہی ہیں، اڑ رہی ہیں، لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگ مزے کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو
معاملات میں سے ایک حکم ہے قرض کا. آج اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. قرض کا معنی کیا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان سے ادھار معاملہ کرے. مسلمان کی ٹیک دی ہے کسی کافر سے کرے. کسی بھی شخص سے ادھار معاملہ جب کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں سے قرض لے لیا. عربی کے لحاظ سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عربی میں اگر کوئی معاملہ ہو خرید و فروخت کا اور پھر ادھار معاملہ ہو تو اس کو دین کہتے ہیں, دین. اور ویسے ہی کسی سے پیسے لے لیے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے, مجھے 1000 روپے دے دو, میں تمہیں بعد میں دے دوں گا, اس کو قرض کہتے ہیں عربی کے لحاظ سے. اردو میں سب کو ادھار کہتے ہیں. کسی سے کوئی چیز خریدی اور پیسے نہیں دیے, کہا بعد میں دوں گا, تو اردو میں کہتے ہیں اس نے ادھار چیز خرید لی. یا کسی سے کوئی پیسے لے لیے, ویسے ہی معاملہ نہیں ہے خرید و فروخت کا, کہا مجھے پیسے دے دو میں بعد میں دے دوں گا, تو اردو میں اس کو بھی ادھار کہتے ہیں. عربی کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے, لیکن حدیثیں دونوں ہی سے متعلق ہیں. قرض اردو میں بھی کہتے ہیں, ادھار بھی کہہ دیتے ہیں, عربی میں فرق ہے. لیکن جو معاملہ ادھار کا ہو, جو معاملہ قرض کا ہو, اس سے متعلق احکامات ہیں, ان کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قرض دینا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یعنی کوئی پریشان حال ہے, کوئی مفلس محتاج ہے, غریب آدمی ہے, وہ آ کے کسی صاحب حیثیت کو کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو, میں پریشان ہوں, بعد میں دے دوں گا. تو اگر یہ مالدار آدمی, یہ صاحب حیثیت, اس کو پیسے دے دیتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے, جو کہ بعد میں یہ اسے واپس لے گا, وصول کرے گا, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کو واپس کر دوں گا, یہ بہت فضیلت کا عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرة کان كصدقته مرتين او كما قال علیہ السلام, کہ جو شخص, جو مسلمان کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے ایک مرتبہ, کان كصدقته مرتين, اس قرض دینے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس نے وہ پیسے 2 مرتبہ صدقہ کیے ہوں. مثلا کسی نے کہا مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, مجھے ادھار چاہیے, اس کے پاس ہے, ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں, اس کی ضرورت سے زائد ہیں, تو اس نے کہا کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیتا ہوں, آپ کو اس وقت ضرورت ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پیسے اس نے اس کو دے دیے. اب بعد میں وہ پیسے اس کو دے گا اور یہ اس سے لے گا, لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا ثواب ملا جیسے اس نے 2 مرتبہ اتنے پیسے صدقہ کیے ہوں, یعنی 2 لاکھ روپے صدقہ کا ثواب اس کو ملے. 1 لاکھ روپے اس نے قرض دیے, 2 لاکھ صدقے کا اس کو ثواب ملا. کتنی بڑی فضیلت. اور یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے قرض اس کو دے دیا, اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے, یہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 لاکھ روپے صدقہ کر دیا, 2000 روپے صدقہ کر دیے, 10,000 روپے صدقہ کر دیے. مطلب اگر 1000 دیے تو 2000 صدقے کا ثواب ملے گا, 5000 دیے تو 10,000 کا ثواب ملے گا. لیکن آگے آتے ہیں حدیث پاک میں, عن عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقہ, کہ جس آدمی کا کسی پر ادھار ہو, حق ہو کوئی, اس نے اس پیسے قرض لیے ہیں اور وقت پورا ہو گیا ہے, اور اس نے جو وقت بتایا تھا کہ اس وقت میں پیسے واپس کروں گا, وہ وقت پورا ہو چکا ہے, تاریخ آ چکی ہے, اب وہ پیسے نہیں دے سکا. فمن اخرہ, اب جو شخص صاحب حق اس کو مزید مہلت دے اور اس کو مزید تاریخ دے دے, اس کا وقت بڑھا دے, کان لہ بکل یوم صدقہ, تو اب اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ ہر دن ان پیسوں کو
تمہیں مہینے بعد دے دوں گا. اب 2 لاکھ صدقے کا ثواب تو اس کو دیتے ہی مل گیا. جب اس نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے اس کو 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. جب مہینہ پورا ہو گیا یہ اس کے پاس گیا, اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے پورے نہیں ہوئے, میں مزید آپ سے 1 مہینہ لیتا ہوں یا 2 مہینے لیتا ہوں, آپ مجھے مہلت دے دیں, میں آپ کے پیسے مہینے یا 2 مہینے بعد ادا کروں گا. اس نے اللہ کی رضا کے واسطے کہا کہ صحیح ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب آپ کے پاس ہو جائے تو آپ مجھے دے دینا, اور اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرتا ہے. اب جب مہینہ گزرا تو مہینے میں اگر 30 دن ہے تو 30 لاکھ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت. ہم لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ضرورت سے زائد ہوتے ہیں, جمع کر رہے ہیں اپنے لیے, لیکن کوئی شخص آتا ہے قرض لینے تو اس کو کہتے ہیں یار میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جیسے ہمارے استاد نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک شخص ادھار نہیں دینا چاہتا تھا اور جھوٹ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا کہ جھوٹ بھی نہیں بولو اور ادھار بھی نہ دو. تو کوئی شخص آیا اس سے پیسے لینے کے لیے, تو اس نے کیا کیا, جلدی سے کچھ پیسے قرآن میں رکھ لیے, قرآن پاک کے اندر کچھ پیسے رکھ لیے, اور کچھ پیسے جو ہے اس نے ہنڈیا میں ڈالے اور ہنڈیا جو ہے اس نے چولہے پہ رکھ دیے. تو باہر جب گیا اس سے ملا, اس حال حوال ہوا, اس نے کہا یار میں تو آپ سے ادھار لینے آیا ہوں. تو اس نے آگے سے کہا کہ کبھی باندھ دیجیے اب آپ کو باندھ دیجیے. پشتوں میں اس کو اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. کبھی باندھ دیجیے اب آپ کو باندھ دیجیے, نور پہ قرآن کس کا, یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا. اس نے کہا کبھی باندھ دیجیے اب آپ کو باندھ دیجیے. پشتوں میں جب کوئی چیز اس پہ ہڈیا پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ باندھ دیجیے. اس نے کہا کبھی باندھ دیجیے اب آپ کو باندھ دیجیے, نور پہ قرآن کس کا. تو یہ کیا ہے, بخل کی بات ہے. جب آدمی صاحب حیثیت ہو, اس کے پاس پیسے ہو, اس کے پاس مال ہو, اور کوئی غریب آدمی آ کر اسے ادھار مانگے تو اس کو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو قرض دے 1 مرتبہ تو یہ ایسا ہے اس نے 2 مرتبہ پیسے صدقہ کیے, اور جب وقت پورا ہو جائے اور وہ اس کو واپس نہ کر سکے پھر اس کو روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, وہ یداین الناس, لوگوں کے ساتھ ادھار معاملہ کرتا رہتا تھا, تاجر تھا, دکان تھی اس کی, ملازمت تھی, بس لوگ آتے تھے اسے ادھار چیزیں خریدتے تھے تو یہ ادھار دیتا رہتا تھا. وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ, اور اپنے غلام کو, اپنے ملازم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ انذر معسرا, کوئی تنگدست ہو تو اس کو مہلت دیتے رہو. یعنی ادھار لینے والوں میں سے کوئی تنگدست ہو, کوئی محتاج ہو, ادھار وقت پر ادا نہ کر سکے تو اس کو تنگ مت کرو. انذر معسرا فتجاوز عنہ, اس سے درگزر کرو, لعل اللہ یتجاوز عنا, شاید اللہ ہمیں بھی اسی طرح معاف کر دے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ تم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی, لہٰذا ہم نے تمہیں معاف کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب اس شخص کی وفات ہوئی اور اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا, جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا, جا میں نے بھی تیرے لیے آسانی کر دی, تجھے معاف کر دیا. یہ کتنی بڑی عبادت ہے. ہم لوگ کتنی سختی کرتے ہیں پیسے کے معاملے میں, لینے دینے کے معاملے میں. حدیث پاک میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اونٹنی کسی سے ادھار لی. یہ ادھار بھی زندگی کا جز ہے. بعض اوقات اچھے خاصے صاحب حیثیت مالدار لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, ادھار لیتے ہیں. تو یہ کوئی ایک کی بات نہیں ہے, جب آدمی دنیا میں رہ رہے تو یہ کبھی نہ کبھی ادھار کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تندرستی کا وقت تھا, حضور علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہے ہم سب کو معلوم ہے, ایک اونٹنی ادھار لی. جب ادائیگی کا وقت ہوا
حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ اونٹنیاں آئے ہوئے ہیں، جا کے اس شخص کی اونٹنی اس کو دے دو، یعنی ادھار واپس کر دو۔ تو اس نے جا کے دیکھا کہ اس کی اونٹنی جس طرح تھی، اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، اس درجے کی اور اس جیسی اونٹنی کوئی نہیں تھی، سب بڑھیا اونٹنیاں تھی، اعلیٰ اونٹنیاں تھیں، مہنگی اونٹنیاں تھیں۔ تو حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی اونٹنی ایسی نہیں تھی، سستی تھی اور اتنی اعلیٰ نہیں تھی، اب جو اونٹنیاں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ساری اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں ہیں، مہنگی اونٹنیاں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دے دو اس کو، اور پھر فرمایا ان خیر الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ ایک طرف تو حکم کیا ہے کہ جو آدمی ادھار لینا ہے اس کو ادھار دو، قرض لینا ہے اس کو قرض دو، اور جس نے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کی اور اس کو قرض دیا، اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ قرآن میں تو آتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا کر کے 4 گنا کر کے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کم کر دیتے ہیں، کسی کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں قرض حسن کا مطلب ہے یہ بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کو قرض دینا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اللہ کو قرض دیا۔ کیا مطلب کہ اس کا بدلہ اللہ دیں گے، اس کا اجر اللہ دیں گے۔ وہ آدمی تو صرف وہی پیسے واپس کرے گا، اس میں جو اجر ملے گا، اس پر جو بدلہ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اللہ بے حساب دیں گے، بڑھا کے دیں گے، کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو کسی مسلمان کو قرض دینا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی مترادف ہے، کسی مسلمان کو قرض دینا صدقہ کے برابر ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے اور اس کے بعد یہ اس کو مہلت دے تو ہر روز صدقہ کے برابر ہے۔ ایک طرف تو یہ فضیلت ہے، اور یہاں تک آتا ہے من انذر معسرا اظلہ اللہ فی ظلہ، یہ حدیث میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے، یعنی مقروض ہے، اس نے قرض لیا ہوا ہے یا کوئی معاملہ ادھار اس نے کیا ہوا ہے، اب وقت آنے پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو مہلت دیتا ہے، اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! یعنی تنگ دست ہے، مقروض ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے واسطے یہ کہتا ہے میں نے تمہیں مہلت دے دی، جب ہو جائے آ جانا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سور ریزے پہ ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، بہن بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص پر ایسی حالت کیفیت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، پیسے معاف نہیں کیے، مہلت دے دی اور بعد میں دے دینا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک طرف تو یہ فضائل ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قرض لے کر قرض کو واپس ادا کرنا ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ اسی لیے لوگ قرض نہیں دیتے کہ لوگ پیسے لے کر واپس نہیں دیتے، خوب عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیچارہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی جو میرا مقروض ہے روزانہ جو ہے اتنے جو ہے مزے اڑاتا ہے اور اتنی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہ میرا قرض نہیں دیتا، میرا ادھار نہیں دیتا۔ یہ بیچارہ شرم سے مانگتا بھی نہیں ہے، یا اس وجہ سے نہیں مانگتا کہ بھئی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، اب وہ جو ہے ڈھیٹ ہو گئے لوگ، واپس ہی نہیں دیتے پیسے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، میت لائی گئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف فرما ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک جنازہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے عرض کیا گیا صلی علیہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بات سب سے بڑی ہستی. یہ نماز جنازہ بھی یہ دعا ہے، یہ سفارش ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ ہمارا مسلمان فوت ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس آنے والا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے. ہم سارے اس کی سفارش کرنے کے لائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر جب کسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں اس کا تو بیڑا پار ہے. تو عرض کیا گیا صلی علیہ کہ اس کی نماز پڑھا دیں، یہ مسلمان فوت ہو چکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی ادھار ہے؟ یہ جو میت ہے اس میت پہ کوئی ادھار ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا لا، کوئی قرض نہیں ہے اس پہ. تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا دی، اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا. جس کی نماز جنازہ حضور علیہ السلام پڑھا دیں اس کا بیڑا پار. پھر ایک دوسری میت لائی گئی، دوسرا جنازہ لایا گیا. حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا صلی علیہ یا رسول اللہ یہ دوسری میت آ گئی ہے، نماز پڑھا دیں. تو حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا حل علیہ دین، حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا 3 دینار ہے. 3 دینار سونے کا ہے، 3 دینار قرض ہے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا حل ترک شیئا، کیا کچھ چھوڑا ہے اس نے؟ قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت اس نے بنا رکھی ہے دنیا سے جانے سے پہلے؟ تو لوگوں نے کہا نعم، ہاں اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اسی مجلس میں تیسرا جنازہ لایا گیا، تیسری میت آئی. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کوئی قرض ہے شخص پر، یا کسی کا مقروض تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں 3 دینار قرض ہے اس پہ. پوچھا حل ترک شیئا، کیا کچھ چھوڑا ہے اس نے؟ تو لوگوں نے عرض کیا لا، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اب آپ دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جس ذات کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور علیہ السلام منافقین کی نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کی نماز نہ پڑھائیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کسی منافق کی آپ نماز نہ پڑھائیں. حضور علیہ السلام نے پڑھائی. پھر یہ آیت آئی منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہاں جو شخص مقروض ہو کے مرا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام فرماتے لوگوں کو صلو علیہ، تم نماز پڑھو، میں اس کی نماز نہیں پڑھتا. کیوں یہ قرض لے کے بغیر کوئی ترتیب بنائے دنیا سے گیا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی کے دل میں قرض ہو نفس معلقۃ بدینہ حتی یقضی دینہ، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا گیا. ہم لوگ قرض لے لیتے ہیں بس بھول جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ شرم سے مانگ نہیں سکتا. قرض دینے والا شریف آدمی ہے، وہ شریعت کو دیکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھتا ہے. وہ بیچارہ ضرورت مند بھی ہے، قرض تو اس نے دے دیا، اس وقت اس کو خود ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو پیسے نہیں دیتے ہیں اور خود عیاشیت کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں، لغویات میں خرچ کر رہے ہیں. اور قرض جس نے دیا ہے، جس نے ہم پہ احسان کیا ہے، اس کو بھول گئے ہیں، اس کے پیسوں کو بھول گئے ہیں. تو حدیث پاک میں آتے حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو علیہ، اے مسلمانوں تم ان کی نماز پڑھو، بے شخص کی نماز نہیں پڑھ سکتا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص تو بڑا بدبخت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام موجود ہے اور اس کی نماز نہیں پڑھا رہے. ابو قتادہ رضی اللہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس شخص کا قرض ادا کروں گا، اس شخص کا قرض میرے ذمہ ہے، آپ اس کی نماز پڑھائیں، اس کو محروم نہ کریں، آپ اس کو محروم نہ کریں، آپ اس کی نماز پڑھائیں. پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب ایک مسلمان نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں قرض ادا کروں گا اور قرض کی ترتیب بن گئی، پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. دوسرا اسی طرح واقعہ آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرض ادا کروں گا، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز پڑھا دیں. پھر حضور علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی. اب ہم قرض لے کے بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کس کس کے مجھ پہ ادھار پیسے ہیں، کتنے ہیں. بس پھر بھی ہم جو ہے دیندار ہیں، پھر بھی ہم صوفی ہیں، پھر بھی ہم تبلیغی ہیں، پھر بھی ہم مولوی ہیں، اور
کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہماری دینداری پر، لوگوں کے پیسے ہمارے ذمے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، کوئی غم ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب ایک اتنی سخت حدیث ہے کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، نفسہ معلقۃ بدینہ حتی یقضی دینہ، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جائے۔ تو اس لیے قرض دینا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو قرض دے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے قرض دیا ہے، اور جو کسی مسلمان کو قرضہ دے اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ اتنے پیسے وہ روز صدقہ کرتا ہے گویا کہ۔ لیکن دوسری طرف مقروض کو بھی فرمایا کہ بھئی تم قرضے کی واپسی کی ادائیگی کی کوئی صورت بناؤ اور جتنی جلدی ہو قرضہ ادا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آیا، آخری حدیث میں، قال رجل یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مجبرا یکفر اللہ عنی خطایا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ذرا یہ تو بتائیے اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہو جاؤں اور شہادت میں ایسی ہو صابرہ، مستقل مزاجی کے ساتھ لڑوں، سینہ کافروں کے سامنے رکھوں، سینہ سپر کروں اللہ تعالیٰ کے لیے محتسبہ اخلاص کے ساتھ، مقبلہ غیر مدبرہ، اور پوچھ پھیر کے کبھی نہ جاؤں، آگے بڑھتا رہوں، اپنے سینے پہ ساری گولیاں کھاؤں، سینے پہ سارے بم برداشت کروں، سینے پہ سارے نیزے برداشت کروں، سارے وار جو ہے میرے سینے پہ ہوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ یکفر اللہ عنی خطایا، کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ اگر میں اللہ کے راستے میں اس طرح بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑوں، جہاد کروں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، یکفر اللہ عنی خطایا، کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد سے بڑا کون سا عمل ہے؟ نام، ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ان کو ابدی حیات مل گئی۔ جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنی جانیں نثار کر دی، قربان کر دے، ان کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا نعم تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فأدبر، وہ شخص یہ سوال کرنے کے بعد واپس ہوا، فنادہ، حضور علیہ السلام نے اس کو پکار کے کہا رکو میری بات سنو۔ اب وہ واپس متوجہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم الا الدین، ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے، قرضہ معاف نہیں ہو۔ پھر آگے فرمایا فَكَذَلِكَ قَالَ جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور مجھے بتایا کہ ان کو بتا دو کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں ہوں گے، شہید کا بھی حق العبد جو باقی ہے وہ باقی رہے گا، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو بھئی یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم قرض لے کے واپس کریں۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، پتہ نہیں وارث قرضہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ایسے وارث ہم نے دیکھے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ بھی تمہارے باپ کے ذمہ ہمارا قرضہ تھا، اب اس کی کیا ترتیب ہوگی، تو انہوں نے یوں اشارے کر کے کہا اس قبرستان میں اس کی قبر ہے، جا کے اس سے لے لو۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ایسے وارث، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہاں یہ ہمارے ہاتھ میں، جب اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، اچھائی کریں گے۔ اولاد کی جب تربیت ایسی کریں گے کہ ان کو کچھ پتہ ہی ہے دین کا، تو پھر وہ یہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ان کا ایمان تو مال و دولت پر ہے، پیسہ جاتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، پھر وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی اس کی قبر ہے، جا کے وہاں سے لے۔ اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کرنے کی سنت ہے۔